میں اکثر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ترغیبات دیتا ہوں، آپ لائٹنگ کریں، ضرور کریں، آپ کھانے کھلائیں، آپ ریلیاں نکالیں، آپ دودھ پلائیں، آپ اور معاملات بھی کریں۔ اپنی ان ایکٹیویٹیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چیز اور شامل کر لیں، شادیاں کروا دیں۔ شادی نہ ہونے کی بنا پر، یہ تو میں جانتا ہوں نا کہ باہر کے ملکوں کے پورے ملک سے تقریباً 110 کنٹریز میں ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے۔ لوگ ہمیں نوجوان جو اپنی پرابلمز شیئر کرتے ہیں، جو انہوں نے کام کر چکے ہیں، کوئی زنا میں مبتلا ہو گیا، لڑکیاں ایسی ایسی کہ وہ کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے کالج لائف کے اندر یہ کر لیا، وہ کر لیا اور یہ کر لیا، کیونکہ گھر والے شادی نہیں کر رہے تھے۔ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تندرستی۔ تو ایسے ایسے پھر گناہ کے اندر نوجوان مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کچھ بچیوں کی شادی کر دیں، کچھ لڑکوں کی شادی کر دیں۔ میں نے ایک جگہ ترغیب دی، میں نے کہا بھئی آپ اگر 1 لاکھ کی لائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، 25,000 کی لائٹنگ کریں، 75,000 میں 2 لڑکیوں کی شادی کر دیں، تو بیچاروں کا گھر بھی بس جائے گا، بعد میں بھی تھوڑی بہت کفالت آپ کر لیجیے گا وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ بیان ختم ہوا تو ایک نوجوان مجھے ملا، کہنے لگا مفتی صاحب آپ کو لڑکیاں ہی نظر آتی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لڑکوں کی بھی شادی کروا دیں؟ میں دیکھیں جوان ہوں، اتنے عرصے سے بیٹھا ہوں، امی جان نے کہا ہوا ہے 5 لاکھ کما کر دے گا تو شادی ہوگی، نہ 5 لاکھ ہے نہ شادی ہو رہی ہے، تو ذرا ترغیب میں لڑکے بھی شامل کر لیا کریں، ایسے نوجوان۔ تو اس لیے شادی انتہائی ضروری چیز ہے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ عید میلاد النبی پر کیک وغیرہ ہمارے ہاں بنائے جاتے ہیں، اور اس میں کبھی گنبد اور مینار بناتے ہیں، پورا مزار کا کیک بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو کاٹتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض اوقات کیک کے اوپر لکھا ہوتا ہے عید میلاد النبی مبارک وغیرہ، اور پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کیک کا کاٹنا، اور ایک ہے کہ اس طرح کی شبی بنا کر کاٹنا یا کیک پر لکھ کر پھر اس لکھے ہوئے کو کاٹنا، یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ تو کیک جو ہے وہ کاٹنا تو شریعت نے کوئی منع نہیں کیا ہے، بشرطے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں انسان حد اعتدال سے نہ بڑھے، اس میں تفاخر نہ ہو، فخر کرنا نہ ہو، ورنہ پھر ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ الٹی قابل گرفت ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اللہ کی رضا کی خاطر، اور جیسے ہم عام کھانے وانے کھلاتے ہیں، چلیں لوگوں کو کیک کھلا دیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ دیکھیں کیک کاٹنا تو شرعاً جائز ہے، لیکن شبی بنا کر معاذاللہ مزار کو پھر شہید کرنا، گنبد کو شہید کرنا، اسی طرح میلاد النبی لکھا ہو پھر نبی کے لفظ کو چاک کرنا، یہ سخت بے ادبی ہے۔ اس لیے سیدھا سادہ سا کیک بنائیں، اس پہ لکھیں کچھ نہیں، اور نہ اس طرح کی شبی بنا کے معاذاللہ اس کو چاک کریں، یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کے والد صاحب کی تصویر لے کے کوئی قینچی سے 2 ٹکڑے کر دیں، آنکھیں ادھر اور پاؤں ادھر، تو آپ کو برا محسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حالانکہ آپ کے والد کے ساتھ ایسا نہیں کیا، ان کی پکچر کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طرح شبی کے ساتھ کریں گے تو یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بے شک، لیکن اس کی یہ عادت کریمہ جاری و ساری ہے کہ وہ جو عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے ہم چیلنج کرتے ہیں کوئی ایسی چیز دکھا دیں جو ڈائریکٹ آسمان سے آپ کے گھر میں اتر گئی ہو۔ کیا بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب قائم فرماتا ہے، اور اس میں سب سے جو عظیم سبب ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بے شک، آپ نہ ہوتے تو جیسے بھی گفتگو ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو ابو البشر بھی نہ ہوتے، اللہ اکبر، جو بشر کے والد ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ بالکل، یہ سرکار کے مدرج نبوت میں ہے نا کہ یہ جوہر ہے، جب سب سے پہلے نور کو پیدا کیا گیا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور کہتے ہیں یہ وہ جوہر عظیم ہے جس سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ واہ، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی اسی جوہر سے وجود میں تشریف لائے۔ عالم ارواح میں تھے، اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا کہ وہ حبیب آئے گا تو تم ان کی بیعت کرنی ہوگی، سب نے اقرار کیا۔ اس اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ ہر نبی بھی میرے آقا کا امتی ہے، اللہ اکبر، اس جہت سے۔ اس جہت اس لیے میدان محشر میں فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی سبحان ہے، اللہ، کہ ابو البشر بھی انہی کے جھنڈے تلے ہوں گے، جس کا عکس اللہ نے شب معراج میں دکھایا۔ مسجد اقصی میں سرکار نے امامت فرمائی، تمام انبیاء علیہ السلام جو پہلے آئے ہوئے ہیں، کوئی حسن و جمال کا پیکر ہے، کسی کی ریاضتیں 900 سال تک تبلیغ کی عمر ہے اور پھر ریاضتیں علیحدہ ہیں، کوئی ابو البشر ہیں، سب ہاتھ باندھ کے نبی کریم کے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ گویا کہ میں یہ کہتا ہوں اس امت والوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے اللہ نے کتنی بڑی ہمیں خوش قسمتی عطا فرمائی کہ فقط اپنے فضل سے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں ایک مسلمان گھرانے میں اور اہل محبت میں پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، تو یہ برکات ہیں۔ آج بھی اگر اس نبی کے وسیلے سے مانگا جائے جس کے وسیلے سے پہلے ہی بہت کچھ بلا مانگے مل چکا ہے، اللہ اکبر، تو کیوں نہیں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ لیکن جیسا حسن زن
اور جیسا اخلاص، جیسی عقیدت میں گہرائی اور جیسی نیت اللہ کی عادت کریمہ ہے ویسی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی پیش آئے گا۔ ہم میں ہے شک و شبہ، یقین ہے ابھی کاملیت کی حد تک نہیں پہنچا، تو ہم مانگتے بھی ہیں تو تھوڑا سا یہ سوچ کے کہ ایک اور راستہ بنا کے رکھو گے، وہاں سے مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو وہ تو ہے ہی ہے۔ جب اخلاص سے انسان متوجہ ہو کر پھر اپنے حبیب کے فضائل سنے، مناقب سنے، سرکار کی طاقتوں کو دیکھے، آپ نے اشارہ فرمایا، شعر پڑھا تھا، سرکار نے اشارہ فرمایا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج کو واپس پلٹ لیا، مشیت الہی کے تابع تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابھی بھی اگر کوئی طلب کرتا ہے، اگر کسی انعام کو اپنی طلب کے موافق ملتا نہ پائے تو سمجھ لیں کہ مشیت الہی آڑے ہے، ورنہ نہ وہاں بخل ہے نہ خزانوں کی کمی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ پر رکھ دی، کیا بات ہے۔ اس لیے میرے آقا کا جب مشیت الہی نے اجازت دے دی تو جس کو جو چاہا عطا فرمایا، کسی کو جنت دی، کسی ستون کو کہا کہ اگر تو چاہے تجھے دنیا میں لگاؤں، تیرے جڑیں نکلیں، پتے نکلیں، لوگ پھل کھائیں، اور چاہوں تو اگر تو چاہے تجھے جنت میں لگاؤں، وہاں محبوبان خدا تیرے پھل کھائیں۔ وہ بڑا دانش مند تھا ستون۔ آج کا کوئی مولوی ہوتا ہے شاید 15 صدی ہجری کا، بولتا اللہ سے مانگو، آپ کیا دے سکتے ہیں، محمد جس کا نام محمد وہ کیا دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا، ستون نے فوراً کہا رسول اللہ میں جنت میں لگوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ، وہ جانتا تھا کہ مجھے لگائیں گے، کتنا خوش عقیدہ، حالانکہ عقیدے کا مکلف نہیں بنایا گیا تھا، وہ مکلف ہم بنائے گئے، اس کے باوجود اتنا خوش عقیدہ، اور خوش عقیدہ تھا تو انعام بھی پایا۔ واہ۔ کسی کا اعتراض انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط 2 عیدوں کا تصور دیا ہے، یہ تیسری عید آپ کہاں سے لے آئے، عید میلاد النبی؟ دیکھیں، ایک چیز کا تصور دینا اور ایک چیز کو منع کرنا یا اس کی ممانعت فرمانا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر میں کسی شے کا تصور دوں تو کیا میں مثال کے طور پر میں کہوں کہ میرے علاقے کے اندر 2 اشخاص ایسے ہیں جو بہت سخی ہیں، تو میں نے ایک تصور 2 سخی آدمیوں کا تصور آپ کو دیا، تو کیا میں کسی چیز کی ممانعت کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کسی کو آپ سخی نہ مانیے گا ہمارے علاقے میں، یا اس کے علاوہ کوئی سخی موجود ہی نہیں ہے؟ کہاں سے یہ قاعدہ ضابطہ آپ نے نکالا کہ اگر 2 عیدوں کا تصور دیا گیا ہے تو کسی تیسری چیز کو عید قرار دے ہی نہیں سکتے ہیں؟ حالانکہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اب بتائیے تیسری عید کا اگر آپ اس طرح دیکھ لیں تو تیسری عید کا تصور نکل آئے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جیسا اہتمام ان 2 عیدوں میں ہوتا ہے اس میں اگرچہ نہیں ہے، لیکن تصور عید تو حاصل ہو گیا۔ لیکن ضابطہ قاعدہ بس آپ یہ یاد رکھیں کہ تصور کسی شے کا دینا اس کے علاوہ کی نفی نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر ہے تو پھر اس کا قاعدہ ضابطہ قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتائیں، اور جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، قرآن و حدیث وہ ضابطہ نہ دے رہے ہوں، تو اپنے پاس سے ایک ضابطہ بنا کر اور مسلمانوں پر تانہ زنی کرنا، اس کی بھی شرعی حیثیت کسی سے معلوم کر لیجئے گا کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ ابھی مجھے کسی نے کلپ، وائس کلپ تھا، ایک وائس ریکارڈنگ تھی کہ ایک صاحب بیان کرتے ہوئے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ میلاد النبی کا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو بتائیے۔ اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکم سرکار نے دیا ہے تو بتائیے۔ اگر ان سے جواب میں کہے کہ کیا سرکار نے اس کو منع کیا ہے تو وہ دکھائیے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جس کام کا تمہیں حکم دے اس کو کرو، اور جن چیزوں سے تمہیں روکے ان سے رک جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسے ہوں گی صراحتاً سرکار کا حکم ہوگا کہ ان کو کرو، بہت سے امور ایسے ہوں گے جن میں سرکار نے منع فرمایا ہوگا، اور بہت سے ایسے ہوں گے جن میں نہ اجازت نہ ممانعت۔ جس میں اجازت اور ممانعت نہیں ہے پھر اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس کو کس میں لے کر جائیں، کیا اس کو جواز کی طرف لے کر جائیں کہ عدم جواز کی طرف۔ تو یہ کہنا کہ جی حکم ہو تو پھر اس کو کرنا صحیح ہوگا، یہ بالکل غلط ہے۔ بعض اوقات حکم نہیں ہوتا، اتباع تو ہوتی ہی یہ ہے کہ جہاں پر حکم نہیں ہوتا وہاں کسی کی پیروی کرنا اتباع کہلاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں میں انتشار، فتن پیدا کرنا، اور پھر چونکہ سامنے بیٹھی ہوئی عوام الناس ہوتی ہے، اس طرح کی دلیلیں دے کر، کیونکہ سامنے سے کوئی جواب تو دے گا نہیں، پھر اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں نے ایسا سوال کر دیا ہے کہ اس کو کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا، یہ خوش فہمی سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ میرے خیال میں کسی صاحب علم کے سامنے آپ ایسا دعویٰ کر کے بتائیں اور پھر وہ انشاءاللہ آپ کو جواب دے گا۔ تو ہم بہرحال کوئی مناظرے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہوئے، لیکن میں گزارش یہی کرتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں عوام کے درمیان کر کے ان کو ذہنی انتشار میں مبتلا کر دینا اور غلط چیز کو بیان کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تو کرے ورنہ نہ کرے۔ کیا جمع قرآن کا نبی کریم نے حکم دیا تھا تو صدیق اکبر نے کیوں کیا؟ کیا جو زکوٰۃ کے منکرین تھے ان کے خلاف جہاد کا سرکار نے حکم دیا تھا؟ نہیں، تو پھر کیوں جہاد کیا گیا؟
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی پہلی اذان کے دینے کا حکم دیا تھا؟ نہیں، تو پھر کیوں دے رہے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح باجماعت پڑھنے کا حکم دیا تھا؟ نہیں، تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حکم نہیں، اور بہت سارے دلیلیں ہوتی ہیں کہ اگر حکم نہیں بھی ہے تو بہت سارے دلائل سے کسی چیز کا جواز اور حکم نکالا جا سکتا ہے، اس لیے ادھوری باتیں کر کے عوام کو منتشر نہ کیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔